بچہ آپ کا کیا کر رہا ہے؟ کمپیوٹر پہ جو ہے وہ گیمز کھیل رہا ہے. آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا اٹھو، ٹائم ہو گیا ہے، ہوم ورک کر لو، پھر سونا بھی ہے. اور بچے نے آگے سے پتا کیا کہا؟ یہ بچے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بچے نے آگے سے کہا کہ نہیں ماما ابھی جو ہے نا ابھی میں گیم کھیلوں گا، بعد میں جو ہے وہ ہوم ورک کر لوں گا. آپ نے بچے کو دوبارہ کہا بیٹا اٹھو، ٹائم ہو گیا، یہ ہوم ورک کرنے کا ٹائم ہے، پھر سونا بھی ہے، وہ اسکول بھی جانا ہے، جلدی کرو، گیم کھیلنا چھوڑو اور جا کے اپنا ہوم ورک کرو. بچے نے کیا کیا؟ پھر آپ کی بات نہیں سنی، گیم کھیلتا رہا. آپ نے تیسری دفعہ کہا، چوتھی دفعہ کہا، آپ نے زور سے کہا نہیں اٹھ جاؤ ابھی، ہوم ورک کر لو، پھر سونا بھی ہوتا ہے. بچہ جو ہے وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. اب آپ نے کیا کیا؟ بھلا اگلا حربہ استعمال کیا. آپ نے کہا بیٹا اچھا ایسا کرو، گیم چھوڑو اور ہوم ورک کرو. اگر ابھی ہوم ورک کر لو گے تو کیا ملے گا؟ چپس کا پیکٹ ملے گا. اب بچے نے دیکھا کہ چپس کا جو ہے وہ پیکٹ مل رہا ہے. اب بچے نے کیا کیا؟ گیم بند کی اور کام کرنا شروع کر دیا. اب آپ غور کریں ذرا، ڈیپلی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بچے کا بیہیویئر رانگ تھا یا رائٹ؟ رانگ تھا. اور بچے کو جو آؤٹ کم ملا ہے، جو ریوارڈ ملا ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ وہ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے. اب آپ دیکھیں کہ بچے کی ذمہ داری تھی کہ اس نے ہوم ورک کرنا، اس نے ہوم ورک نہیں کیا، آپ کا کہا ماننے سے انکار کر دیا. بچے کا بیہیویئر تھا رانگ، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو پازیٹیو ریوارڈ دیا. آؤٹ کم کیا ہے بچے کے لیے؟ غلط بیہیویئر کا، رانگ بیہیویئر کا آؤٹ کم کیا ہے؟ پازیٹیو. اب بچہ آئندہ کیا کرے گا؟ پہلے اس نے کیا سیکھا کہ رانگ بیہیویئر جو ہے اس کا ریوارڈ کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو. اور اس بات کا امکان ہوگا، زیادہ امکان ہوگا کہ بچہ آئندہ بھی کیا کرے؟ اسی نیگیٹو بیہیویئر کو کیا کرے؟ کنٹینیو کرے. تو اب یہاں رکیں اور غور سے میری بات کو سمجھے گا کہ 4 ایسے موقع ہوتے ہیں جب والدین اکثر اکثر ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس سے بچہ کیا کرتا ہے؟ رانگ بیہیویئر جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے. اور کبھی کبھی ٹیچر بھی یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن ٹیچرز کم کرتے ہیں، پیرنٹس بہت زیادہ ہی مسٹیک کرتے ہیں. 4 موقع ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. بچہ جو ہے جب بھی کبھی کوئی ڈیسیژن لیتا ہے یا کوئی کسی بیہیویئر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ڈیسیژن یا بیہیویئر یا تو رانگ ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ہوتا ہے. اگر بچے کا بیہیویئر رائٹ ہے اور آؤٹ کم نیگیٹو ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ کام نہیں کرے گا. اگر بچے کا بیہیویئر رائٹ ہے اور آؤٹ کم کیا ہے؟ پازیٹیو ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ اسی کام کو کرے گا. اسی طرح جب بچے کا بیہیویئر رانگ ہوتا ہے، ڈیسیژن رانگ ہوتا ہے، لیکن آؤٹ کم اس کو پازیٹیو ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس رانگ بیہیویئر کو کیا کرتا ہے؟ جاری رکھتا ہے. اسی طرح اگر بچے کا بیہیویئر جو ہے وہ رانگ ہے اور ریوارڈ بھی رانگ ہے، نیگیٹو ملا اس کو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس بیہیویئر کو کنٹینیو نہیں کرتا. اس کو نا ایک مثال سے سمجھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھر میں آپ کے 2 بچے ہوتے ہیں. ایک بچہ کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑے پولائٹ انداز میں آرام سے آپ کو کہتا ہے، اور دوسرا بچہ اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے کہ اپنی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ نامناسب انداز میں کہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، پو مارتا ہے، آپ کو مجبور کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے. اور ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بھلا ہم اس سے بلیک میل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی ضد کر رہا ہے، بڑا چیخ رہا ہے، اس کو دے دو. اور جو دوسرا بچہ ہوتا ہے جو سلجھے ہوئے انداز میں رائٹ وے میں ہم سے چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کر جاتے ہیں؟ نظر انداز کر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں بچہ نمبر جو بی ہے اس کا جو بیہیویئر کیا ہے؟ بالکل رائٹ ہے، پازیٹیو بیہیویئر ہے، رائٹ بیہیویئر اس نے دیا، لیکن اس کو ریوارڈ کیا ملا؟ نیگیٹو. اور جو دوسرا بچہ تھا اس کا بیہیویئر کیا ہے؟ نیگیٹو ہے، اس کو ریوارڈ کیا ملا؟ پازیٹیو. بات کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ وہ بریکی ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پیرنٹس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ جب بچہ رانگ بیہیویئر کا مظاہرہ کرے، جب رانگ ڈیسیژن لے، تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ کبھی بھی بچے کے لیے پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور جب بچہ رائٹ وے میں آئے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بچے کے لیے ریوارڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم رانگ بیہیویئر جو ہوتا ہے بچے کا اس کو پازیٹیولی ریوارڈ کر جاتے ہیں، اور پھر ہم
परेशान रहते हैं कि हम तो इनको बड़ी अच्छी नसीहत करते हैं, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्यों खराब हो गया? तो उसका रवैया इसलिए खराब हो जाता है, आपकी नसीहत को इसलिए वो सर के ऊपर से गुजर जाती है उनके, इसलिए कि प्रैक्टिकली आप उनके रॉन्ग बिहेवियर को क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव रिवार्ड देते हैं। उसकी आउटकम जो है उनके लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसलिए कभी भी बच्चे से ब्लैकमेल ना हुआ करें। कभी भी हम ये गलती कर जाते हैं, हम बाजार में जा रहे होते हैं, मार्केट में होते हैं, स्टोर में होते हैं, बच्चा जो है वो गलत तरीके से क्या करता है, डिमांड करता है, स्टोर के अंदर शोर मचा देता है कि मुझे फलां चीज चाहिए, फलां मैंने लेनी है, और हम जो है वो उस वक्त बेइज्जती के डर से, इंसल्ट के डर से वो क्या करते हैं, उसके रॉन्ग रवैये को क्या करते हैं, उसको पॉजिटिवली रिवार्ड कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी इन चीजों से ना घबराया करें, हमेशा ये देखा करें कि बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बच्चे की क्या जिम्मेदारी थी, बच्चे को क्या करना चाहिए था, उसने दुरुस्त अंदाज में किया है, उसका डिसीजन दुरुस्त है। अगर उसका डिसीजन दुरुस्त है तो फिर जरूरी है कि हम उसको क्या करें, पॉजिटिव रिवार्ड दें, ताकि उसको समझ आए कि राइट काम जो है इसका रिवार्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और रॉन्ग का रिवार्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद रखिएगा। और ये जिंदगी में, अमली जिंदगी में भी ऐसे होता है। जो लोग नेगेटिव बिहेवियर देते हैं, नेगेटिव डिसीजन लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, हमेशा नुकसान उठाते हैं, और ये नुकसान आखिर में भी ऐसे मिलना। जिसने इस दुनिया में सही डिसीजन लिए हैं, राइट डिसीजन लिए हैं, उसी ने जो है वो जाके क्या करना है, आखिरत में भी उसी की जो है वो कामयाबी होनी है।